سامعین محترم، میرے عزیز دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، گزشتہ جمعے ایک عنوان کا آغاز کیا تھا اور وہ عنوان یہ تھا کہ اسلام میں اخوت اور بھائی چارگی کی اہمیت اور اس اخوت اور بھائی چارگی کے تقاضے کیا ہیں، اور اس سلسلے میں اسلامی اخوت اور بھائی چارگی کی اہمیت کو مفصلاً گفتگو اس عنوان پر ہو چکی ہے۔ البتہ اس اخوت اور بھائی چارگی کے تقاضے کیا ہیں؟ جب وہ تقاضے ہمارے سامنے ہوں گے، ان تقاضوں کو ہم پورا کرنے والے ہوں گے، تبھی جا کر ہمارے اندر یہ اخوت اور بھائی چارگی پیدا ہوگی۔ دیکھیے، اسلام ایک عالمی دین ہے۔ اس کے ماننے والے چاہے وہ عرب ہوں یا عجم، کالے ہوں یا گورے، کسی بھی نسل، کسی بھی قوم، کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھنے والے ہوں، دین اسلام کا ان تمام کے تمام لوگوں کے لیے ایک واضح فیصلہ ہے، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن سارے کے سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور یہ بات میں نے عرض کر دی تھی کہ ویسے تو انسان سبھی آپس میں بھائی ہیں، اس لیے کہ انسانیت کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوئی، اما حوا علیہ السلام سے ہوئی، اور سارے کے سارے انسانوں کے ابا آدم علیہ السلام ہیں، اما حوا علیہ السلام ہیں، تو انسانیت ساری آپس میں بہن بھائی ہے۔ لیکن دین اسلام نے ایک خصوصی اعزاز بخشا ہے اپنے ماننے والوں کو، کہ جو شخص اللہ کو اپنا معبود مانتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر مانتا ہے، کتاب کو اپنی کتاب مانتا ہے، قرآن کو، بیت اللہ کو اپنا کعبہ مانتا ہے، جس کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں اس کو مومن مسلمان کہا جاتا ہے۔ اور اس طرح کی صفات جن میں پائی جائیں، فرمایا انما المؤمنون اخوہ، یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی۔ تو میرے مسلمان دوستو، اس کی اہمیت کے اوپر گزشتہ جمعے گفتگو ہو چکی ہے، اور دو اس اخوت اور بھائی چارگی کے تقاضے بھی بیان ہوئے تھے۔ اس اسلامی اخوت اور بھائی چارگی کا پہلا تقاضا یہ بیان ہوا تھا کہ یہ اخوت اور بھائی چارگی اس وقت قائم ہوگی جب جو چیز انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی چیز اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں اس وقت تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک جو چیز وہ اپنے لیے پسند کرتا ہو وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرے۔ تو جو چیز ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند کرنے والے بن جائیں۔ جب یہ جذبہ پیدا ہو گیا تو اخوت اور بھائی چارگی پیدا ہو جائے، اور اس پر بھی تفصیل کے ساتھ گفتگو ہو چکی ہے۔ اور اس اخوت اور بھائی چارگی کا دوسرا تقاضا یہ بیان کیا تھا کہ ہمیں آپس میں محبت ہونی چاہیے، نفرت کی فضا کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ آج جو ہم انسان دوسرے انسان کے خون کے در پہ ہو چکے ہیں، اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے محبت کو کوسوں دور پھینک دیا، نفرت اور تعصب کو ہم اپنی زندگیوں میں لے آئے ہیں، جو وجہ بنی ہے کہ آج مسلمان اپنے مسلمان کے خون کا پیاسا بن چکا ہے۔ آج مسلمان کے منہ سے مسلمان کا خون ٹپک رہا ہے۔ میرے مسلمان دوستو، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اخوت اور بھائی چارگی ہم سے تقاضا کرتی ہے محبت کا، اور ہمارے درمیان وہ محبت پائی نہیں جاتی، ہم تو نفرت کو فروغ دے رہے ہیں۔ اور میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث مبارکہ آپ کو سنائی تھی۔ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لے کر آؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک آپس میں محبت پیدا نہیں ہوتی۔ اگر ہم ایمان کی تکمیل چاہتے ہیں، اگر ہم جنت میں داخلہ چاہتے ہیں، تو میرے مسلمان دوستو آپس میں محبت کو فروغ دینا ہوگا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت کا نسخہ بھی بتا دیا کہ یہ محبت پیدا کیسے ہوگی۔ فرمایا افشوا السلام، افشوا السلام، سلام کو عام کرو،
सलाम को आम करो। हुजूर सलाम को आम करने से क्या होगा? मोहब्बतें पैदा होंगी। मोहब्बतें पैदा होने से क्या होगा? ईमान कामिल होगा। ईमान कामिल होने से क्या होगा? जो मुसलमान का मकसूद है जन्नत, वो उसे मिल जाएगी, वो उसे मिल जाएगी। लेकिन मेरे मुसलमान दोस्तों, आज मुआशरे में देखा यह गया है, गलत रिवाज पड़ चुका है कि हम एक दूसरे को मिलते हैं, सबसे पहले हाथ जोड़ रहे हैं, हाथ जोड़ रहे, शुक्र है, फिर एक लफ्ज निकालते हैं, या अली मदद। सवाल है, हुजूर तो कह रहे हैं सलाम को फैलाओ। जब दो मुसलमान आपस में मिलें तो गुफ्तगू का आगाज सलाम से हो। ये कौन सी ताकत और कुव्वत है जो मुसलमानों को इस रास्ते से हटाकर जो हुजूर ने बतलाई है, इन रास्तों पर ले आई? ये जाहिरी तौर पर तो झुकना हो गया, सलाम को हमने पीछे छोड़ दिया, लेकिन दिलों में नफरत पैदा हो गई। हुजूर वाला काम छोड़कर हम दूसरे रास्ते इख्तियार करें और हम ये चाहें कि इन रास्तों से मोहब्बत पैदा हो जाए, ये फिर ऐसे ही है, गटर का ढकना खोल लो और वहां से खुशबू की तमन्नाएं करो, इधर से हमें खुशबू आ जाए। और फिर ऐसे ही है कि बिच्छू के हाथ में रखो और उससे प्यार और मोहब्बत की तमन्ना करो कि हमें ये प्यार करे। बिच्छू कभी प्यार नहीं कर सकता, गडर से खुशबू नहीं आ सकती, हुजूर का रास्ता छोड़कर मोहब्बतें पैदा नहीं हो सकती। मेरे मुसलमान दोस्तों, हुजूर वाला रास्ता अपनाना होगा। तो गुफ्तगू हो रही थी कि दीन इस्लाम ने हमें उखुव्वत और भाईचारगी का दर्स दिया है, और वो उखुव्वत और भाईचारगी के चंद तकाजे हैं। अगर उन तकाजों को हम अपनी जिंदगियों में ले आएंगे तो इस्लामी उखुव्वत और भाईचारगी पैदा हो जाएगी। उसमें दूसरा तकाजा ये था कि मोहब्बतों को आम किया जाए, नफरतों का खात्मा किया जाए। इसलिए कि हम सिंधी, पठान, हजारेवाल, बलोची, सराइकी, कश्मीरी, ये सब बाद में हैं। हम सबसे पहले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। जब हमारा ये दावा है कि हमारा अल्लाह एक है, हमारा नबी एक है, हमारा कुरान एक है, हमारा कलमा एक है, हमारी नमाज एक जैसी है, तो मेरे मुसलमान दोस्तों, फिर ये सिंधी पठान की नफरत कौन बीच में ले आया? फिर ये हजारेवाल और बंगाली की नफरत हमारे दरमियान कौन ले आया? जब ये नारे बुलंद होंगे तो मेरे मुसलमान दोस्तों याद रखिए, ये नारे मोहब्बत का दर्स नहीं देते, नफरत का दर्स देते। अगर हम मोहब्बत और भाईचारगी चाहते हैं तो मेरे मुसलमान दोस्तों, मुसलमान बनकर आपस में रहना होगा, पठान और सिंधी बनकर नहीं। हमें आपस में मोहब्बत इस वजह से करनी होगी कि ये भी मेरे नबी का उम्मती है, ये भी मेरे नबी का उम्मती है, ये भी मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला है, मैं भी उसी नबी का कलमा पढ़ने वाला हूँ। जब एक ही नबी के कलमे पढ़ने वाले हैं तो नफरत को क्यों अपने दरमियान जगह देते हैं? तो मोहब्बत की फिजा आम करनी होगी, ये दूसरा तकाजा है इस्लामी उखुव्वत और भाईचारगी को जिंदा करने का। और मेरे मुसलमान दोस्तों, इस्लामी उखुव्वत और भाईचारगी को जिंदा करने का एक और तकाजा ये है कि हम आपस में एक दूसरे के खैर खा बन जाएं, बदखा न बने। हम एक दूसरे के खैर खा बन जाएं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह फी औनिल अब्दी मा कानल अब्दु फी औनि अखीही। अल्लाह ताला उस वक्त तक बंदे का मददगार रहता है जब बंदा अपने भाई का मददगार रहता है। जब तक हमारे आपस में खैर खाही का जज्बा पैदा नहीं होगा मेरे मुसलमान दोस्तों, इस्लामी अखुवत और भाईचारगी हमें नसीब नहीं हो सकती। कल का वाकया है, 20 दिन की मेहनत के बाद दो फरीकों को आपस में सुलह पर हमने राजी किया। 20 दिन की मेहनत के बाद, 3 साल का झगड़ा है, 20 दिन की मेहनत के बाद सुलह पर राजी किया। रात को सुलह पर राजी हो चुके, 1:30 बजे तक उनके साथ गुफ्तगू चलती रही। सुबह अदालत में गए, हम उनके वकील साहब ने उनको ऐसी पट्टी पढ़ाई कि रात को जो मेहनत थी सब मेहनत पर पानी फिर गया और वो अपनी उस सुलह की कार्रवाई से माजरत कर गए। फिर उस वक्त हमें इंतहाई अफसोस होता है और वकीलों की इन कार्रवाइयों को देखकर मजबूरन कहना पड़ता है
کہ ان وکیلوں کو دیکھ کر شیطان خوش ہوتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے بھی کچھ بھائی ہیں۔ تو میرے مسلمان دوستو، اخوت بھائی چارگی اگر ہم اپنے درمیان پیدا کرنا چاہتے ہیں نا، تو آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ بنے، بدخواہ نہ بنے۔ یہ پیسے، روپے، یہ جاہ و منصب، جلالت اور یہ سب چیزیں آنے جانے والی ہیں۔ اخوت بھائی چارگی اور دل میں ایک مرتبہ نفرت پیدا ہو گئی تو میرے مسلمان دوستو یہ دوبارہ کبھی ہٹنے والی نہیں ہے۔ تو خیر خواہی ہو اور اخوت اور بھائی چارگی کا اگلا تقاضا یہ ہے کہ ہم خود بھی ظلم نہ کریں، اور اگر کوئی ظلم کر رہا ہو اور ہمارے اندر اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ ہم اس ظالم کو ظلم سے روک سکتے ہیں، تو ہم اس ظالم کو ظلم سے روکنے والے بنیں۔ ظلم بہت بری چیز ہے۔ ظالم ظلم کر کے یہ سوچتا ہے کہ میں طاقتور ہوں، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن ایک اللہ کی ذات ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ یہاں سے مظلوم کی آہ نکلتی ہے، وہاں رب کے عرش کو ہلا دیتی ہے۔ یہاں مظلوم کی آہ نکلتی ہے، وہاں رب کے عرش کو ہلا دیتی ہے۔ میرے مسلمان دوستو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، لَأَنْتَقِمَنَّ مِنَ الظَّالِمِ فِي عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، میں ضرور بضرور ظالم سے اس کے ظلم کا انتقام لوں گا، حساب لوں گا، چاہے وہ دنیا میں ہو چاہے وہ آخرت میں ہو۔ دنیا میں بھی ظالم سے اس کے ظلم کا انتقام لوں گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، لَأَنْتَقِمَنَّ مِنَ الظَّالِمِ فِي عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، کہ میں ظالم سے ضرور بضرور انتقام لوں گا، چاہے وہ جلدی ہو چاہے وہ کچھ تاخیر کے ساتھ ہو، چاہے وہ دنیا میں ہو چاہے وہ آخرت۔ اور یاد رکھیے یہ تاریخ بھری پڑی ہے، قرآن پاک بڑا پڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظالم کو اس دنیا میں بھی عبرت کا نشان بنایا ہے اور کل آخرت میں بھی عبرت کا نشان بنائے گا۔ فرعون کتنا بڑا ظالم تھا، اتنا ہی بڑا طاقتور بھی تھا کہ اس کے زمانے سے دنیاوی اعتبار سے، دنیاوی اسباب کے اعتبار سے اس سے بڑا طاقتور کوئی نہیں تھا، سب سے بڑا طاقتور۔ لیکن قوم بنی اسرائیل پر جب ظلم کے اس نے پہاڑ توڑے نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قوم کے ساتھ اسے سمندر میں غرق کر کے اور اس کی لاش کو باہر پھینک کر رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنایا کہ جو شخص ظلم کرتا ہے اس کا ظلم بھی ختم ہوگا، وہ بھی ختم ہوگا، رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بھی بنے گا۔ نمرود کے قصے تو سب نے سنے، انتہائی طاقتور جابر ظالم، ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا، وقت کا نبی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے عبرت کا نشان کیسے بنایا کہ ایک لنگڑے مچھر کو اس کے ناک کے ذریعے سے دماغ تک پہنچایا۔ وہ نمرود جب اپنے دربار میں بیٹھتا تھا لوگوں سے کہتا تھا، بھائی میرے دربار میں آنے کے لیے سجدہ کرتے ہوئے آیا کرو، ورنہ اجازت نہیں ہے میرے دربار میں آنے کی۔ لیکن جب یہ لنگڑا مچھر اس کے دماغ کو پہنچا تو یہ اپنے دروازے پر بیٹھا ہوتا تھا اور لوگوں کو کہتا تھا، میرے سر پر چپل مارتے ہوئے داخل ہو، مجھے کچھ سکون ملتا ہے اس سے۔ میرے مسلمان دوستو، ظالم کب تک ظلم کر کے اس دنیا کے اندر عیش و عشرت کی زندگی گزارے گا؟ میرے رب کی لاٹھی بے آواز ہے، جب اس کی پکڑ آتی ہے تو دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشان بناتا ہے۔ اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ ایک دن وہ آئے گا، ہم ہوں نہ ہوں، ہماری آنے والی نسلیں دیکھیں گی کہ یہ اسرائیل، امریکہ اور دنیا کا کفر جس نے غزہ اور فلسطین کے نہتے مظلوم مسلمانوں پر، جن میں چھوٹے چھوٹے بچے، ایک ایک ماہ کے بچے، وہ بچے جو اب تک دنیا میں نہیں آئے تھے، ماؤں کے پیٹوں کے اندر تھے، ان تمام کے تمام مسلمان مظلوموں کو ظلم کی داستان رقم کرتے ہوئے شہید کیا۔ ایک دن آئے گا
یہ اسرائیل، امریکہ اور جتنے بھی اس کے معاونین اور جتنے ہیں میرے مسلمان دوستو عبرت کا نشان بنیں گے۔ میرے رب کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، میرے رب کی لاٹھی بے آواز ہے، اور وہ دن دور نہیں کہ جب یہ سب کے سب ناک رگڑتے ہوئے انشاءاللہ مسلمانوں کے قدموں میں ہوں گے۔ تو میرے مسلمان دوستو اسلام ہمیں اخوت اور بھائی چارگی کا درس دیتا ہے، اور اس اخوت اور بھائی چارگی کے ہم سے تقاضے یہ ہیں کہ ہم آپس میں محبت کرنے والے بنیں، نفرتوں کو دور رکھیں، ظلم سے اپنے آپ کو دور رکھیں، سلام کا رواج ڈالیں، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بنیں، جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کریں۔ میرے مسلمان دوستو جب یہ تمام کی تمام صفات ہم مسلمانوں کی زندگیوں کے اندر آ جائیں گی، اسلامی اخوت اور بھائی چارگی کی فضا پیدا ہو جائے گی۔ یہ نفرت اور خون کی فضا جو آج ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے، یہ خون کی ندیاں رک جائیں گی، یہ نفرت کی فضا ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔